الحمد للہ الذی ہدانا ھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہنوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا ہے کہ اس سے ہم بہترین رہنمائی حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ آپ کی سیرت نام ہے آپ کے قول و افعال کا، آپ کے اخلاق کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، یعنی قرآن کریم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ تو بہنوں وہ شخص جو سراپا اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا بنا ہوا ہو، جس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہ مبنی ہو، وہ انسان یقیناً سارے انسانوں میں بہتر اور کامل ہوگا اور ساری خلق خدا کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام شفاعت اور بہت بلند درجہ عطا فرمایا ہے، اور آپ سے ہم سب مسلمانوں کو محبت کرنے کی ہدایت دی ہے، یعنی ہم سب مسلمان ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج بہنوں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس ہستی کی سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، اس ہستی کی زندگی کو ہم تھرو آؤٹ فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اس پہ غور و فکر تدبر کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے مشکل حالات میں کس طرح اپنا سفر طے کیا، کس طرح ایک انسان سے وہ اتنی بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سب معلوم کریں گے، شروع سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ میں 2 بکس یہاں پہ فالو کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تو سب سے جو سیرت کی امپورٹنٹ بک ہے، مشہور بک ہے رحیق المختوم، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دیکھوں گی، اور محمد عربی سے انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھوں گی۔ تو میں آپ کو دونوں بکس کے میں نے نام بتا دی ہیں، تو آپ لوگ بھی اگر یہ بکس لے لیں اور ساتھ ساتھ سنتے جائیں پڑھتے جائیں تو بہت مزہ آئے گا۔ میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھاؤں گی، بلکہ میں اپنے الفاظ میں ان بکس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اپنے الفاظ میں اس کو الفاظ کو سمپل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہل دیکھتا تھا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب رہتا تھا اسے آپ سے محبت ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے ہم سب کے پیارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں عروہ بن مسعود جو ایک کفار مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ان کے نمائندہ بن کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد جب وہ واپس گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اس طرح بتایا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس گیا، اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی ایسی قوم نہیں دیکھی، وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، اب تم اپنے بارے میں سوچ لو۔ یعنی صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنے زیادہ جانثار ہیں، اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی شان تو اتنی بلند ہے کہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں ان کی اتنی عزت نہیں ہے جتنی عزت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، محبت ان کے ساتھیوں کے درمیان ان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف ان دونوں کی بات نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے لوگ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ان کی بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی تھی، جو بھی ان سے ملتا تھا ان سے محبت کرنے لگتا تھا۔
جب ان سے ملتے تو ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب طاری ہو جاتا۔ آپ ذرا سوچیں، فرش خاک پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دولت نہیں تھی اس وقت، فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال، یعنی تمام ساز و سامان، تمام سیکیورٹی، اتنی بڑی بڑی فوجوں کے باوجود وہ بیکار تھے، وہ نیچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے۔ تو میری بہنوں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو اسلام میں رہیں گے، اور اسی پہ انسان کی فلاح اور نجات ہے۔ اور اطاعت کیا ہوتی ہے؟ بغیر چوں چراں کیے، ذوق اور شوق کے ساتھ، ولولے کے ساتھ، جوش کے ساتھ، اپنے لیے عزت اور شرف سمجھ کے اطاعت جو ہوتی ہے نا، وہ اطاعت ہوتی ہے اصلی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اب سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طرح اطاعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم سب کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنی شخصیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہمیں نظر آئے، ہمیں اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی، ان کے کردار کی جھلک نظر آئے۔ انشاءاللہ ہمیں اس طرح اطاعت کرنی ہوگی، اس طرح پیروی کرنی ہوگی انشاءاللہ میرے لیکچر کا زیادہ تر حصہ محمد عربی سے ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑی سمپل بک ہے، آسان ورڈز ہیں، اور رحیق المختوم بہت زیادہ اس میں مشکل ورڈز ہیں۔ تو رحیق المختوم سے میں تھوڑے واقعات لیتی رہوں گی انشاءاللہ، اور جو تھوڑی مجھے مناسب اور اچھی باتیں نظر آئیں گی وہ لیتی رہوں گی، مگر موسٹلی میرے لیکچر جو ہوگا وہ محمد عربی سے ہوگا انشاءاللہ۔ رائٹر نے محمد عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو چیپٹرز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہوتی ہے سحر پیدا، اور اس میں جو ٹاپکس ہیں وہ کچھ یوں ہیں: عرب میں شرک کی ابتدا، عرب میں شرک کہاں سے آیا، شرک کے تدریجی مراحل، یعنی کس طرح آہستہ آہستہ شرک بڑھتا گیا اور پھیلتا گیا، مکہ میں سب سے پہلا بت کس طرح آیا، دور جہالت کے مشہور بت، سلسلہ رسالت کی نمایاں کڑیاں، یعنی جب رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنے لگی تو کس طرح وہ آہستہ آہستہ نمایاں ہونے لگی اور لوگوں کو سمجھ آنے لگا۔ آب زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی، کس طرح وہ بند ہوا تھا، کس نے بند کیا تھا، پھر کس نے کھدوایا اور کب کھدوایا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سب ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ عبد المطلب کی نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب، انہوں نے نظر مانی تھی، اور کیا مانی تھی یہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ عبداللہ کی جان بچ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ، ان کی جان کس طرح بچی، کیا ہوا تھا، یہ پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ عبداللہ کی شادی آمنہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرنٹس کی شادی کے بارے میں ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ پھر عبداللہ کی المناک موت، بہت جلدی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، کس طرح ہوا تھا اور اس وقت کیا سچویشن تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہوئے تو کیا کیا ان کے ساتھ مصیبتیں مشکلات پیش آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پڑھیں گے۔ صبح سعادت کا طلوع، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کیا ہوا، کیا کیا لوگوں کے حال تھے، کیا کس کو کتنی زیادہ خوشی تھی، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے۔ پھر آمنہ کا لال حلیمہ کی گود میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ کو گود دیا تھا دودھ پلانے کے لیے، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی دائی تھی، تو انہوں نے ان کو کتنے عرصے پالا، کس طرح پالا اور کیا کیا ہوا، وہ سب ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ بی بی آمنہ کی وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات بھی بہت جلدی ہو گئی تھی، اس کی پوری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ آمنہ کا لال دادا کی سپردگی میں، اب جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپردگی لی، تو اس وقت کیا ہوا اور کیا سچویشن تھی، کیا حالات تھے، اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ ہم معلوم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس خوبصورت سیرت کو آج تک محفوظ رکھا ہے، آج تک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو محفوظ رکھا، امہات المومنین کی سیرت کو محفوظ رکھا، قرآن کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اسی طرح ہمیں اسے پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اسی طرح میں اسے بتا سکوں جیسے اس کا حق ہے، اور اسی طرح آپ سمجھ سکیں انشاءاللہ جیسے اس کا حق ہے انشاءاللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ دین ابراہیمی جب تھا عرب میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے اور تمام لوگ وہاں اسلام لے آئے تھے، تمام لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر کیا ہوا، شرک کہاں سے آیا، ابتدا کہاں سے ہوئی، کیا کیا مسئلے ہوئے، وہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ دین ابراہیمی کے بعد زیادہ دن، بہت زیادہ عرصے وہاں پہ اسلام نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں بت پرستی پھیل گئی، خدا کے ساتھ لوگ مورتیوں کو پوجنے لگے اور کیا ہوا، انہیں اپنا وسیلہ سمجھنے لگے، ان سے عقیدت خدا کے جیسی رکھنے لگے اور انہیں اپنے ساتھ یعنی سفارشی سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں گے، انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے، مصیبتوں میں انہی بتوں کو پکارتے تھے اور انہی سے منتیں اور مرادیں اپنی نصب کرتے تھے۔ مگر یہ سب کچھ ایک دم نہیں ہوا تھا، بہت آہستہ آہستہ ہوا تھا، بتدریج ہوا تھا۔ تو کیسے ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ پسند کیے جاتے تھے عربوں میں، بہت زیادہ ان سے عقیدت تھی، بے انتہا عقیدت تھی ان سے اور بہت زیادہ احترام ان کا کیا جاتا تھا۔ اور صرف خانہ کعبہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا احترام نہیں کیا جاتا تھا، کعبہ کے آس پاس کی تمام چیزوں کا بہت زیادہ احترام، بہت زیادہ محبت کی جاتی تھی، یہاں تک کہ وہاں کے آس پاس کے جو پتھر تھے نا، ان سے بھی وہ لوگ، عرب لوگ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور وہ بڑھتے بڑھتے کہتے ہیں نا، شیطان وسوسے دل میں ڈالتا ہے اور برائیاں ڈالتا ہے اور اس طرح گناہ کروا دیتا ہے نیک لوگوں سے بھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ایسا ہوا کہ ان کے دل میں یہ آئی کہ مکہ سے وہ جب بھی باہر جاتے تو وہ پتھر اٹھا لیتے اور اسے برکت کا باعث سمجھتے اپنے لیے کہ یہ پتھر ہم لے کے جائیں گے تو ہمارے کاموں میں آسانی ہوگی اور برکت ہوگی۔ اور جو لوگ مکہ سے دور رہتے وہ یہ پتھر اٹھا کے لے جاتے اور اپنے گھروں میں فکس کر لیتے اور ان کا طواف کیا کرتے اور حجر اسود کی طرح انہیں چوما کرتے کہ یہ مکہ کے پتھر ہیں، اتنی بابرکت جگہ کے پتھر ہیں، اور ہوتے 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 بت پرستی کی شکل اختیار ہوتی چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ بالکل چھوٹا سا ہو رہا ہو نا تو اسے ہلکا نہ لیں، کیونکہ وہ ہوتے 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 اس طرح اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے اور شیطان اس طرح اسے ہماری زندگیوں میں شامل کر دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنے والی نسلیں اتنی یوز ٹو ہوتی ہیں ان تمام برائیوں کی، اپنی پرانی نسلوں کو دیکھتے دیکھتے کہ وہ وہ گناہ لگتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمیں ان تمام باتوں سے خود ہی سبق حاصل کرنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اللہ نہ کرے جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھتے نہیں کہ یہ برائیاں ہیں، اور پھر آگے چلتے چلتے پتہ چلے گا کہ وہ بہت شدید خطرناک حد تک کی صورتحال اختیار کر گئی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور یہ بڑھتے بڑھتے ان کی عقیدت اور ان کی محبت نے اتنا غلط رنگ لے لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس عقیدے کے خلاف جنگ کی تھی نا، وہ پورا عقیدہ واپس عرب میں لوٹ آیا۔ اور پھر کچھ قومیں ایسی تھیں جو ستاروں کو بہت امپورٹنٹ سمجھتی تھی، ستاروں کی بہت زیادہ گرویدہ تھیں۔ تو کچھ ایسا ہوا کہ آتش فشاں جب پھٹتے، پہاڑ جب پھٹتے تو لاوا نکلتا اور پتھر آ جاتے، اور تو وہ لوگ سمجھتے کہ یہ آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستارے ہیں جو زمین پہ آ کے گر گئے ہیں، اور وہ پتھروں کو جمع کر لیتے، اور وہ پتھر انہیں ایسے لگتے جیسے یہ پتہ نہیں کتنے طاقتور ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں، پتہ نہیں آسمان سے گرے ہیں، اتنے طاقتور پتھر ہیں، اور انہیں جمع کرتے، ان کی بے انتہا تعظیم کرتے، اور آگے چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے ان کی عظمت کا اور ان کی تعظیم کا یہ حال ہوا کہ لوگ انہیں پوجنا شروع ہو گئے، لوگ انہیں چومنا شروع ہو گئے، نسلوں میں نسلیں گزرتی چلی گئیں، لوگ گزرتے چلے گئے، آتے چلے گئے، جاتے چلے گئے، اور ان کے جو یہ غلط عقائد تھے یہ اتنے پختہ ہو گئے، اتنے پختہ ہوتے چلے گئے کہ اب انہیں کوئی بھی خوبصورت پتھر مل جاتا، کوئی بھی بہت اچھی ساخت کا پتھر مل جاتا، مضبوط پتھر مل جاتا تو وہ اسے اپنے گھر لے آتے۔ کوئی ایسا پتھر مل جاتا جو کسی مخلوق سے ملتا جلتا ہوتا تو اسے بہت ہی عظمت والا سمجھنے لگتے اور اسے پوجنے لگتے۔ پھر ہوتے ہوتے وہ ایک قدم اور آگے بڑھے اور پھر یہ ہوا کہ وہ پتھروں کو خود تراشنے شروع ہو گئے۔ وہ لوگ خود اپنی پسند کے مجسمے بناتے اور جس بزرگ یا دیوی دیوتا کا نام ان سے منسوب کرنا چاہتے وہ اس کا نام رکھ دیتے اور پھر اسے ایک جگہ نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دی، عقیدت میں اور محبت میں ان پہ نذرانے چڑھاتے اور ان کے نام پر منتیں مانتے۔ اور ان کا خیال کیا تھا جو آج کل لوگوں کا خیال ہوتا ہے
کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیں گے. یہ دیوی دیوتا جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ان کی سفارش کریں گے, ان کے بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ان کی نجات کا سبب بنیں گے, جو کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو میری بہنوں, نہ اس وقت ایسا ہوتا تھا نہ آج ایسا ہوتا ہے. ہم میں اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ ہم دیوی دیوتاؤں کو نہیں پوجتے, مگر ہم قبروں پہ جا کے, مزاروں پہ جا کے مردوں کو پوجتے ہیں. زندہ پیروں فقیروں کو ہم پوجتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو عقل دے. ہمیں اس بات کی عقل ہونی چاہیے کہ اللہ کے پاس جا کے ہماری سفارش کوئی نہیں کرے گا. جو کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاس ہمارے کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہماری بات کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ تعالیٰ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل عطا فرمائے. مکہ میں پہلا بت لانے والا انسان جو خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا, اس کا نام تھا عمرو بن لحی, اور جو پہلا بت لایا گیا اس کا نام تھا حبل. عمرو کہیں سفر پر جا رہا تھا. راستے میں ایک مقام ایسا دکھا اسے جہاں لوگ مورتیاں پوج رہے تھے. اسے بہت ہی بھلا معلوم ہوا. یہ جو منظر تھا بہت اسے اٹریکٹ کیا, بہت اسے مزہ آیا یہ دیکھ کے, اور اس نے جا کے ان لوگوں سے کہا کہ ایک مورتی مجھے بھی دے دو, میں بھی اپنے شہر جا کے اسے نصب کروں گا اور ہم بھی اس کی پوجا کریں گے. اور وہ لوگ بہت خوشی سے مان گئے یہ بات, اور اسے ایک مورتی دے دی جس کا نام تھا حبل, اور وہ لے کے اسے مکہ آیا, اسے خانہ کعبہ میں نعوذ باللہ فکس کر دیا. پھر آہستہ آہستہ مورتیاں جمع ہوتی چلی گئیں خانہ کعبہ میں. جو مشہور مورتیاں تھیں اس میں اصاف اور نائلہ بھی شامل تھیں. یہ مورتیاں زمزم کے جو کنواں تھا اس کے پاس نصب تھیں. اور صرف یہی نہیں تھا, بہت سارے قبیلوں کی, بہت سارے مشہور قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں, اور وہ انہوں نے اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی جگہوں پہ مختلف جو امپورٹنٹ جگہیں تھیں وہاں نصب کی ہوئی تھیں. جیسے مثال دیتی ہوں آپ کو, عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی. پھر طائف کا قبیلہ تھا ثقیف, اس کی مورتی کا نام تھا لات. اور منات, مدینہ میں دو مشہور قبیلے تھے, اوس اور خزرج, یہ ان کی مورتی تھی. کتنے افسوس کی بات ہے اور کتنے دل ہلا دینے والی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے یہ لوگ تھے, اور کس طرح شیطان نے ان لوگوں کے اوپر حملہ کیا. اور ان کا اتنا پاک گھر جو اتنی محبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے شرک سے پاک کر کے بنایا تھا, اس میں ان لوگوں نے لا کے مورتیاں فکس کی, اور آج وہ خانہ کعبہ بت خانہ بن گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا ہزاروں شکر ہے کہ وہ وقت ہم نے نہیں دیکھا. عرب کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق مکمل طور پہ فراموش کر دیا. سب کچھ بھول گئے کہ انہوں نے کیا سکھایا تھا. وہ یہ بھی بھول گئے کہ یہ گھر جو ہے توحید کے نام پہ بنا تھا, اور کبھی اس گھر سے توحید کی بلند آوازیں آتی تھیں. اب تو ان لوگوں کا یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ بت پرستی کے سوا کوئی اور سچائی بھی ہے. اب وہ مکمل طور پہ بت پرستی کے جو جال ہوتا ہے نا شیطان کا, اس میں وہ لوگ پھنس چکے تھے, اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں سوچ سکتے تھے. تو یہ حال تھا بہنوں اس وقت مکہ کا, کہ مکمل طور پہ بت پرستی چھا گئی تھی لوگوں کے دلوں میں, اور بت پورے شہر میں نصب ہوئے ہوئے تھے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بڑے بڑے بت نصب ہوئے ہوئے تھے. لوگ ان کی پوجا کرتے, نظر و نیاز کرتے, منتیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا ہزاروں شکر ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کو اسی حالت میں دیکھا جس حالت میں وہ تعمیر ہوا تھا, جس محبت سے, خلوص سے, پاکیزہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا, ہم نے اسی پاکیزہ گھر کو پایا الحمدللہ. یہ ساری باتیں ہم اس لیے معلوم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے, جس علاقے میں پیدا ہوئے, اس علاقے میں ہو کیا رہا تھا, وہاں کے لوگوں کے دلوں میں کیا تھا. انہیں اس زمانے میں ایک بچہ, ایک لڑکا کس طرح سے پلا بڑھا, اور کس طرح سے وہ پاک دل اور پاک ذہن رہا, اور پھر اس نے کس طرح سے دوبارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو نافذ کیا. بہت بڑی بات ہے یہ, بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہزاروں کہ ہمارے آس پاس بت پرست لوگ نہیں ہیں, ہمارے آس پاس ایسا شرک کرنے والے لوگ نہیں ہیں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, تو ہم لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انشاءاللہ ہم ان کے ذہنوں سے وہ برائیاں نکال سکیں, اپنے گھروں سے چھوٹے چھوٹے شرک نکال سکیں, بدعات نکال سکیں, وہ ساری غلط رسومات نکال سکیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں سے نکالی تھی انشاءاللہ. اب ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ. تو اس سیرت کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح چینج کریں, اور اگر ہمارے اندر کوئی برائیاں ہیں, اللہ نہ کرے, تو ہم کس طرح انہیں اپنے آپ سے دور کریں. آج ہم اپنا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں, پھر اگلا ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں. اللہ سے امید ہے کہ میں آسان الفاظ
الفاظ میں بیان کر پائی ہوں اور بالکل آرام سے سب کے سمجھ میں بات آئی ہو. اور اللہ سے امید ہے کہ آپ لوگ نیکسٹ آڈیو کا انتظار کریں اور بہت غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ سنیں اور پھر انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عباداتک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ازواجی و ذریته اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.